کی ہم بات کر رہے ہیں، اس ملک میں آزادی کی بات کر رہے ہیں، اس ملک میں آواز اٹھانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ پی ایف یو جے جو کام کر رہی ہے انشاءاللہ یہ اس سے پہلے بھی بہت سے آمروں نے کوشش کی ہے، ایوب خان سے لے کر مشرف تک لوگوں نے یہ کوشش کی، لیکن یہ پہلی نام نہاد جمہوری حکومت ہے جو آج صحافت کو دبانے کی پوری طرح کوشش کر رہی ہے اور ہر طریقے سے کر رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کسی ماشاء اللہ حکومت نے بھی یہ حربے استعمال کیے ہوں کہ صحافی کی آواز دبے، لوگوں کو دہشت سے ڈراؤ، لوگوں کو معاشی حملوں سے ڈراؤ، اور آج ایک قانونی حملہ کرنے کی، اور وہ قانون جو آج تک دیکھا نہیں ہے کسی نے، کیبنٹ پاس کر چکی ہے، وزراء باتیں کرتے ہیں، اس کے مسودے موجود ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ حربے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور انشاءاللہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ پی ایف یو جے کے ساتھ ہے اور آپ کی آواز کے ساتھ ہے۔ شکریہ۔ ہمارے پاس پی ڈی ایم کے ترجمان، جے یو آئی کے رہنما سینٹر حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور پاکستان بھر کے میڈیا ورکر اور جرنلسٹوں سے شاہد خاقان صاحب نے کی بضرورت۔ اوکے، بہت اچھا، انہوں نے بھی اپنا ٹائم کہا کہ شاہد خاقان بھائی صاحب نے کر دیا ہے۔ آپ کریں گے بڑے سے پوچھیں، آپ کر لیں، ہم نے کر دی۔ آپ آ جائیں۔ شاہد اختر علی صاحبہ جو ہیں وہ ترجمانی کرتی ہیں اور وہ بات کریں گی، خواتین کی ترجمانی کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی اپنی آواز شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو آپ سے خطاب کیا ہے، پوری اپوزیشن آپ کے سامنے ہے اور آپ کے ساتھ ہم آواز ہیں۔ انشاءاللہ اس تحریک میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یک نکاتی ایجنڈا لے کے اور پھر ساتھ ساتھ اس حکومت کی جو irregularities تھی اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ہم بڑھتے جائیں گے، اور ایک مقام آئے گا کہ اس حکومت کی یہ جو اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پے در پہ جو وار کر رہے ہیں اور اس طرح کوشش کر رہے ہیں، ان سب کو ہم ناکام بنائیں گے۔ بظاہر یہ جمہوری حکومت جس طرح آرڈیننس پہ آرڈیننسز لے کے آ رہی ہیں، ان کے لیے یہاں پہ جس طرح قانون سازی کو بلڈوز کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ کے حوالے سے بھی اس اتھارٹی کو لے کے آ رہے ہیں، اور ان کا مدعا یہ ہے کہ یہ irregularities کو ہم ختم کرتے ہیں، اور ان صحافت میں جو بے قاعدگیاں ہیں ان کو ہم باقاعدہ بنائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ لوگ جو کر رہے تھے وہ آپ سے یہ خوش نہیں تھے، ابھی آپ کو ایک باقاعدہ ایک نظام کے تحت لے کے آ رہے ہیں، اور وہ نظام کیا ہوگا؟ جو ان کے وعدے تھے، کہ جو انہوں نے جھوٹے وعدے کیے عوام سے اور ابھی تک انہوں نے ایفا نہیں کیے، اب آپ سے بھی وہ یہی توقع کر رہے ہیں کہ آپ بھی ان آواز میں شامل ہو جائیں اور ان کے ان جھوٹے وعدوں کو جو یہ کرتے رہے ان کو آگے لے کے جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ صحافت کی اپنی جب تک آزادی نہیں ہوگی، یہ سچ اور حق جو ہے اس کی فتح ہو کے رہے گی، اور آپ نے بھی اسی طرح ثابت قدم ہو کے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ جو آرٹیکل 19 آپ کو خود اس کی آزادی دیتا ہے، آپ کا آئینی حق ہے، اور ہم بھی یہاں پہ جمہوری ادارے میں جو ہے جس طرح یہ جمہوری ادارے پہ جمود لے کے آ رہے ہیں، جس طرح قانون سازی کر رہے ہیں آرڈیننس کے تحت، ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم اس آئینی حق کو لے کے رہیں گے۔ جس ملک میں صحافت آزاد نہ ہو وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ آج جتنی بھی اگر ہم دیکھیں یہاں پہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، اس کی آواز کو کسی طور پہ دبایا نہیں جا سکتا۔ جتنا یہ اس کو دبائیں گے اتنے ہی پریشر سے یہ چیزیں ان کے اگینسٹ جائیں گی۔
तो मेरी भी आपसे यही है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के प्लेटफॉर्म से हम भी आपके साथ हैं और जो भी आईनी कानूनी राह है उस पे चलते हुए हम अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। अभी मेरी जो दूसरी बहन आई है, जब इनका भी ताल्लुक अपोजिशन से है, वो भी आपसे हम ये उम्मीद के साथ कि वो भी आपके साथ होंगी और हम भी आपके साथ हैं। थैंक यू जी। जी बहुत शुक्रिया। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, हमेशा हमारे साथ फुटपाथों पर मौजूद रहती हैं, जिम्मेदारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जमान है शाजिया मरी साहबा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़ाहिर ख्याल करें। हमारा जो आज अभी प्रेस फ्रीडम मार्च होगा पार्लियामेंट हाउस तक, रात हम पार्लियामेंट हाउस के सामने फुटपाथ पे गुजारेंगे और कल तक हमारा धरना होगा जब सदर पाकिस्तान का खिताब होगा जॉइंट सेशन से। मैं शाजिया मरी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़ाहिर ख्याल करें। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों को, बहनों को, भाइयों को, कैमरामैन को, फोटोग्राफर्स को, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हर कारकुन को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज खुश हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरी सोच रखने वाले कारकुनान ने हार नहीं मानी। आज एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ का कानून लाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कैटेगोरिकली इस पाकिस्तान मीडिया डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस को रद्द किया है। और आप जानते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब उस शख्सियत के बेटे हैं जिन्होंने मीडिया की आज़ादी के लिए न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में आवाज़ उठाई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ये कहा करती थी कि उस वक्त मुल्क में अंधेरा होता है जब सहाफ़ी को मार पड़ रही होती है, सहाफ़ी जेलों में होता है, उसकी कलम रोकी जाती है, उसका कैमरा बंद किया जाता है, तो मुल्क में अंधेरा होता है। आज फिर पाकिस्तान में अंधेरा तो वैसे ही है जब से ये तब्दीली आई हम पर मुसल्लत की गई, लेकिन अब जिस किस्म का अंधेरा इस PMDA के ज़रिए ये मौजूदा हुकूमत लाना चाहती है, हम उस अंधेरे को नहीं होने देंगे। हम आपके साथ शाना बशाना, कांधे से कांधा मिलाकर उसी तरीके से रोडों पर आएंगे जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आया करती थीं। आज भी उनका मिशन, उनका विजन हमारे साथ है। बिलावल साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि PMDA पाकिस्तान में मीडिया के खात्मे के लिए लाया जा रहा है। हम मीडिया की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। ये जो कैद और ये जो पेनल्टीज इन लोगों ने इसमें लगाई हैं और जिस तरह की कतगने इन्होंने इस कानून में लगाई है, हम उसे मुस्तरद करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि यहाँ खड़ी तमाम अपोजिशन की सियासी जमातों ने इसे मुस्तरद किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसे मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के बार काउंसिल ने इसे मुस्तरद किया है। PFUJ जो कि इसकी बड़ी बुनियादी तौर पर इसकी मुखालिफ है, वो यहाँ पर भी है और उसने कैटेगोरिकली मुस्तरद किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स ने इसे मुस्तरद किया है। और अफसोस की बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर झूठ बोलते रहे। वो झूठ बोलते रहे कि जी PFUJ ने इसे सपोर्ट किया है। इस झूठी हुकूमत के झूठे मिनिस्टरों को हमने और आपने मिलकर एक्सपोज करना है। यहाँ इनको बता देंगे हम कि आप पुलिसिंग नहीं कर सकते जनाब, हम आपको पुलिसिंग नहीं करने देंगे। इस अथॉरिटी के नाम पर पुलिसिंग की मंसूबाबंदी की जा रही है जिसे हम मुस्तरद करते हैं। हम आपके साथ हैं, हम अपनी आज़ादी के साथ हैं। आपकी अगर आज़ादी को कदगन लगाई जाएगी तो हमारी आज़ादी को कदगन लगाई जाएगी। हमारा स्ट्रगल एक साथ है, हमारा मिला जुला स्ट्रगल है जो आज से नहीं कई बरसों से है।
ہم اس میڈیا مارشل لا کو مسترد کرتے ہیں، اس کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہوئے آپ کے ساتھ روڈ پر آنے کے لیے تیار ہیں۔ قدم بڑھاؤ ساتھیوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ساتھیوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناصر زادی ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ سفیش زادے ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ افضل بھائی۔ عزیز ساتھیوں، کہ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب یاد دلا رہے تھے کہ یہاں سے چند 100 گز کے فاصلے پہ ایک دھرنا 6-7 ماہ جاری رہا۔ اسی دوران ابھی ہمارے فارمر سیکرٹری جنرل ناصر ملک صاحب نے پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہمارے موٹر وے بند کر کے ہمارے ہزارہ کے ساتھیوں کو روک دیا گیا ہے۔ اور میں نے صبح بھی کہا تھا وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے کہ ہمارے راستے میں دیوار بنو گے تو ہمیں دیواریں گرانا آتی ہیں، مشکلات آپ کے لیے پیدا ہوں گی۔ ہمارا ساتھیوں گھبرانا نہیں ہے۔ میں کیونکہ تاریخی ریفرنسز کی بات ہو رہی ہے اور پی ایف جے کی تاریخ کا بڑا حوالہ ہے ہمارے فارمر سیکرٹری جنرل مظہر عباس صاحب، میں مظہر سے درخواست کروں گا وہ آئیں اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بات کریں۔ اس کے بعد شہزادہ ذوالفقار صاحب بات کریں گے، ہم روانہ ہو جائیں گے۔ ہم نہیں مانتے، مولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ دوستوں، یہ 3 نومبر 2007 کی بات ہے کہ جب اچانک اس وقت کے آمر وقت نے تمام چینلز پر پابندی لگائی، انہیں آف ایئر کر دیا، تو ایک پریشانی یہ تھی کہ اس کے بعد آزادی صحافت کی اس جدوجہد کو جو ہمارے قائدین 1950 سے لے کے چل رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، اس کو ہم کیسے آگے لے کے بڑھیں گے۔ لیکن مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ جب ہم نے اس کے بعد ایک ایمرجنسی FEC بلائی تو اس میں پورے ملک کے لوگ شامل ہوئے اور پہلی ریلی ہی اتنی بڑی نکلی کہ اس کے بعد اس وقت کے آمر کو اندازہ ہو گیا، جو اس نے بہت بعد میں اس غلطی کا اعتراف کیا کہ میں نے میڈیا پر پابندی لگا کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ آپ جو اس وقت وزیر اطلاعات ہیں وہ اس وقت کے آمر کے انفارمیشن ایڈوائزر تھے، آج وہ وزیر اطلاعات ہیں۔ میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، میں اس ملک کے وزیر اعظم سے مخاطب ہوں۔ یاد رکھیں عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے حال میں ذکر بھی کیا تھا کہ 2007 میں آپ اس تحریک کے ساتھ تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 2007 میں آپ اپوزیشن میں تھے اور 2021 میں آپ وزیر اعظم ہیں۔ ہم نے اس ملک کے ہر حکمراں جس نے آزادی صحافت پر قدغن لگانے کی کوشش کی ہے، ہم نے اس کے خلاف جدوجہد کی ہے۔ آپ یاد کریں وزیر اعظم کہ آپ نے کہا تھا کہ منسٹری آف انفارمیشن اس ملک میں منسٹری آف ڈس انفارمیشن ہے۔ آج آپ کی منسٹری آف انفارمیشن منسٹری آف ڈس انفارمیشن کا کام کر رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں برسر اقتدار آؤں گا تو PTV کو BBC ماڈل بناؤں گا، پھر آپ کے ہی ایک چیئرمین نے آ کے کہا کہ PTV تو دراصل گورنمنٹ کا اسپوکس مین ہوتا ہے۔ آپ خود اپنے اقوال پر غور کریں، آپ خود دیکھیں، ہمارا نقطہ نظر صرف ایک ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہمارے منسٹر یہ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس اتھارٹی سے میڈیا ورکرز کو فائدہ ہوگا۔ وہ یہ جانتے نہیں ہیں اور یہ ورکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیوز پیپر امپلائیز کنڈیشن آف سروس ایکٹ اگر ختم ہوگا تو آپ کا ویج ایوارڈ بھی ختم ہو جائے گا۔
آپ کا ویج بورڈ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ اس ایکٹ کے تحت بنتا ہے. اور صرف ویج بورڈ یا نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ سیلریز کو نہیں کرتا, وہ صحافیوں کو ایک تحفظ دیتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو بھی اس ایکٹ کا حصہ بناتے, آپ اس ایکٹ کو ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. جنرل ضیاء الحق نے جب پابندی لگائی تھی تو محسن بھوپالی صاحب نے ایک بہت خوبصورت قطعہ کہا تھا, ابلاغ کے لیے نہ تم اخبار دیکھنا, جو ہو سکے تو جستجوئے کوئے چار دیکھنا, اور تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج راہ طلب میں جو کبھی معتبر نہ تھے, اور نیرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کون سے لوگ آج عمران خان کے ارد گرد بیٹھے ہیں, اور عمران خان یہ یاد رکھیں کہ تم سے پہلے بھی وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا. تو ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی, ہم آگے بڑھیں گے. آپ جو بھی رکاوٹیں, آپ مشرف سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں, آپ جنرل ضیاء الحق سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں, آپ ایوب خان سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں. ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ ہم اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ہم اپنی ضمانتیں نہیں کرواتے, کیونکہ ہم ایسے کالے قوانین کے لیے عدالتوں کا راستہ نہیں کھٹکھٹاتے. آپ جب تک گرفتار کرنا چاہیں, جب تک رکھنا چاہیں, لیکن ہم اس ریاستی اتھارٹی کو نہیں مانتے, ہم نہیں مانیں گے. اور میں ساتھ میں اخبارات اور میڈیا کے مالکان سے بھی کہوں گا, اگر آپ نے اس ملک میں یونینز کو مضبوط کیا ہوتا, اگر آپ نے اس ملک میں اپنے اداروں کی یونینز کو طاقتور بنایا ہوتا, تو آج وہ سب ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہوتے. بدقسمتی سے اس ملک میں تنظیموں کو توڑا گیا, اس ملک میں ٹریڈ یونین کو توڑا گیا, اس ملک میں اسٹوڈنٹ یونینز ختم کی گئیں, اس ملک میں کسانوں اور مزدوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کے ہم اس کے خلاف یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. ہمارا یہ دھرنا, یہ تحریک, یہ آج جو ریلی ہے یہ نقطۂ آغاز ہے, اور جب پی ایف یو جے لائے عمل دے گی تو اس میں گرفتاریاں بھی شامل ہوں گی. آپ ہمیں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں, ہم خود گرفتاری پیش کریں گے. ہم نے پہلے بھی پیش کی تھی, آئندہ بھی پیش کریں گے. ہم پہلے بھی لڑے تھے, آئندہ بھی لڑیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جدوجہد اس طرح ختم نہیں ہوگی. تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو, نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو. تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو. ہم لوگ محبت والے ہیں, تم خنجر کیوں لہراتے ہو. اس دیش میں پھر کیا دیکھو گے جب شخص یہاں مر جائے گا, جب تیغ پہ لے چڑھ جائے گی, جب شیر سفر کر جائے گا, جب کال پڑا آوازوں کا, جب قتل ہوا سرسازوں کا, پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے. اپنے چہرے آئینے میں جب دیکھو گے ڈر جاؤ گے. ویل ڈن مدر باز صاحب. میں درخواست کروں گا سابق انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. مریم اورنگزیب صاحبہ ادھر آ جاؤ, آگے آ جاؤ تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام پورے پاکستان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پورے پاکستان سے آئے ہوئے صحافی, ورکنگ جرنلسٹ, پی ایف یو جے, آر آئی یو جے کے ممبران, تمام لوگ جو میں دیکھ رہی تھی کہ بہت بڑی تعداد خواتین کی یہاں موجود ہے. افضل بٹ صاحب, ان کے ساتھ بچے بھی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو جو اس تحریک میں آج یہاں شامل ہونے آئے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور میں قائد محمد نواز شریف صاحب
اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کا پیغام لے کر آئی ہوں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے اور جتنی اس وقت اپوزیشن کی ساتھی جماعتیں ہیں جن کی ریپرزنٹیشن یہاں موجود ہے، ہم آپ کے ساتھ اس تحریک میں شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اور ابھی مظہر عباس صاحب نے جس طرح بات کی، مظہر عباس صاحب یہ صحافیوں کے تحفظ کے قوانین کو ختم نہیں کر رہے، بلکہ یہ صحافیوں کے خلاف یہ قانون، کالا قانون PMDA کا لا کر صحافیوں کو ختم کرنے کا پلان ہے۔ یہ صحافیوں کے خلاف دہشت گردی اور غنڈہ گردی ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ عامر کے دور میں ایسے قوانین بنتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آمرانہ ذہنیت اس وقت ملک پہ اس کرسی پر مسلط ہے۔ یہ کٹ پتلی وزیر اعظم آمرانہ سوچ رکھتا ہے جس کے اشارے پر یہ کالا قانون لایا جا رہا ہے۔ یہ وہی وزیر اعظم ہے جو آج مسلط کیا گیا ہے، اور 120 دن کا دھرنا، پارلیمنٹ پہ لعنت، پولیس والوں کے سر پھاڑ دو، ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ، سول نافرمانی کی تحریک، یہ وہی شخص ہے اور یہ وہی آمرانہ سوچ ہے جو آج صحافیوں کے خلاف اس کالے قانون کے تحت 3 سال میں صحافیوں کی زبان بندی، پارلیمان کی زبان بندی، اپوزیشن کی زبان بندی، صحافیوں کو گولی ماری گئی، صحافیوں کو ان کی بچیوں کے اسکول کے باہر سے اغوا کیا گیا۔ افسار عالم صاحب ہو، متی اللہ جان ہو، یہ وہ حرکتیں ہیں آپ کے حوصلے پست کرنے کے لیے۔ اسد طور صاحب کو گھر میں مارا گیا، حامد میر صاحب کی زبان بندی کی گئی، یہ وہ ہتھ کنڈے تھے جو 3 سال کا آپ کا معاشی قتل کیا گیا۔ یہ صحافیوں کے خلاف سازش آج نہیں، یہ 3 سال سے شروع ہو گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، آپ کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ اس لیے آج یہ کالا ڈرکونین قانون جس کو بلیک لا کہا جانا چاہیے وہ لے کر آ رہے ہیں، اور اتنے بزدل ہیں کہ جو کالا قانون لا رہے ہیں وہ کالا قانون دکھاتے نہیں ہیں، اس کا ڈرافٹ بھی شیئر نہیں کرتے پارلیمنٹ سے، نہ صحافیوں سے۔ اس کالے قانون کو تمام صحافت کی آرگنائزیشن نے مسترد کیا ہے، PFUJ نے مسترد کیا ہے، پریس کلبز نے مسترد کیا ہے، میڈیا ورکرز نے مسترد کیا ہے، پارلیمنٹ نے مسترد کیا ہے، اور اپوزیشن اور پارلیمنٹ کے اندر جو تمام ممبران ہیں ان کے اپنے ایلائز نے مسترد کیا ہے، لیکن صرف عمران خان کی تسکین کے لیے ان کی سوچ کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ ہماری سب کمیٹی، نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ سب کو بلایا گیا، آپ کے ریپرزینٹیٹیوز کو، اور انشاءاللہ اس کالے قانون کو پاس ہونے نہیں دیں گے۔ اس کالے قانون سے آپ کے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جو میڈیا کی آزادی ہے، اس کے اوپر شک خون مارنے نہیں دیا جائے گا۔ آپ کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، آپ کی ایک کال کے اوپر ہم حاضر ہیں، اور ہر طرح کا جو آپ کو سپورٹ ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہماری جماعت کی بھی، اور شہباز شریف صاحب جو ریپرزینٹ کرتے ہیں اپوزیشن پارلیمنٹ میں، ان کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بڑھا کر ہم انشاءاللہ اس تحریک میں آپ کے ساتھ، آپ سے آگے اور آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مریم اور انگریز صاحب۔ عظیم ساتھیوں، اب میں اپنے اس عظیم ساتھی کو آپ کے سامنے دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خیبر سے کراچی تک اگر کسی میڈیا ورکر کو کانٹا چبھ جاتا ہے تو ہمارا یہ ساتھی اس کانٹے کا درد محسوس کرتا ہے۔ شاہ صاحب پلیز۔ اگر کسی ساتھی پر اٹیک ہوتا ہے تو ہمارا یہ ساتھی وہ اٹیک اپنے اوپر تصور کرتا ہے۔ میری مراد اپنے اس ساتھی سے ہے جس نے ہمیشہ پریس فریڈم کی بات کی، عدلیہ کی آزادی کی بات کی، شہری آزادیوں کی بات کی، مسنگ پرسن کی بات کی، اور اسی کی پاداش میں آج انہیں آف ایئر کیا جا چکا ہے۔ میری مراد ون اینڈ اونلی حامان تبائیں اور ہزارہ خیال تک زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہمارے بہت سے جو مہمان ہیں، ہمارے ساتھی ہیں،
وہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل پر اور صحافیوں کے جو دیگر مسائل ہیں اس پہ کھل کے بات کر چکے ہیں. میں صرف ایک بات جو ہے وہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں بار بار یہ کہا گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت آزاد نہیں ہے یا سینسرشپ کی بات کرتے ہیں وہ دراصل کسی عالمی ایجنڈے کا حصہ ہیں اور ایک بین الاقوامی سازش میں شریک ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ ایسی صورت میں پاکستان پر بہت سی پابندیاں لگ سکتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو بل ہے اس بل پر صرف پاکستان کے صحافیوں نے احتجاج نہیں کیا, اس پر پاکستان کی وکلا تنظیمیں بھی احتجاج کر رہی ہیں, اس پہ سیاسی جماعتیں بھی احتجاج کر رہی ہیں. اور پچھلے دنوں جو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن کا جو اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں تو بات بڑی کھل کر ہو گئی اور اس میں ایک جو سب کمیٹی بنی ہے اس میں حکومت کا نمائندہ بھی شامل ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے ہیں. دیکھیں جب یہاں پر یہ جو احتجاج ہو رہا ہے تو اس احتجاج کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کا تحفظ کیا جائے. اس وقت پاکستان کو بہت سے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے اور پاکستان کے خلاف بہت سی سازشیں ہو رہی ہیں. تو جب ہم پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہونا چاہیے اور جو شخصی آزادیاں ان کو تحفظ ملنا چاہیے, تو دراصل ہم پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے, ہم پاکستان کے سافٹ امیج کو ابھارنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اس قسم کے قوانین ہیں یہ پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے, پاکستان کی جو بین الاقوامی سطح پہ جو کریڈیبلٹی ہے اس کے لیے خطرہ ہیں. تو دراصل ہم یہاں پر جو آج آواز بلند کر رہے ہیں سینسرشپ کے خلاف, اس مجوزہ قانون کے خلاف اور پابندیوں کے خلاف, ہم دراصل پاکستان کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں, کوئی اپنی جنگ نہیں لڑ رہے. تو یہ پاکستان کے مفادات کی جنگ ہے. ہم پاکستان کا جو آئین ہے اس کا جو آرٹیکل 19 ہے اس کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں, باقی پاکستان کے آئین میں شامل دفعات جو ہیں ان کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے اور سینسرشپ کی بات کرنا کوئی بین الاقوامی سازش ہے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. آپ کسی بھی مقام پر ہمیں بلا لیں, لائیو ڈسکشن کر لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے ٹی وی پر تو آپ دکھا نہیں سکیں گے. آپ ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں, آپ پاکستان کا آئین لے آئیں, ہم بھی پاکستان کا آئین لے آئیں گے. آپ نے ابھی تک جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو بل ہے اس کا کوئی آپ نے ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا. اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی لے آئیں. ہم یہ ثابت کریں گے کہ آپ کا یہ بل اور آپ کا یہ دعویٰ کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے یہ بالکل غلط ہے. ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم پاکستان کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم پاکستان کے سافٹ امیج کی جنگ لڑ رہے ہیں, آپ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لہٰذا یہ چیلنج ہے ہماری طرف سے. جس حکومت کے نمائندے نے جہاں پر ہمارے ساتھ بحث کرنی ہے, لائیو, ریکارڈڈ نہیں, لائیو, وہ آ جائے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں جب ہم پر پابندیاں تھیں تو عمران خان صاحب اسی طرح ہمارے جو احتجاج میں بھی آتے تھے, ہمارے شوز میں بھی آتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ لائیو شو میں میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لو, چیلنج کرتا ہوں. تو عمران خان صاحب آج آپ کی حکومت ہے, آپ وزیر اعظم ہیں, ہم پابندیوں کا شکار ہیں. ہم آپ کو بھی چیلنج کرتے ہیں, آپ آ جائیں. آپ نہیں آ سکتے اپنے کسی وزیر کو بھیج دیں, لائیو شو کریں ہمارے ساتھ اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہمارا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے. اگر آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ قانون غلط ہے تو پھر آپ اس قانون کو واپس لے لیں اور باقی جو پاکستان میں میڈیا پر پابندیاں ان کو بھی واپس لیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ زیادتی کا شکار نہیں ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے پریس کلب کے سامنے بہت سی جو بے روزگار لوگ ہیں جن کو حال ہی میں بے روزگار کیا گیا ہے وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. تو ہم سب کو صرف پاکستان میں جو میڈیا کی آزادی کے لیے خطرات ہیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے, لیکن جو لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے
ان کی بھی آواز بنے, ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں, اتحاد کا مظاہرہ کریں. اگر آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے آئین اور قانون کو وائلیٹ کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے اور پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے عالمی سطح پر اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے, یہ سازش ہم ناکام بنائیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ احمد میر صاحب ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پر حکومت ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے. ابھی ہمارے ساتھ بہت سے اراکین اسمبلی نے جوائن کیا ہے, سینئر جرنلسٹوں نے جوائن کیا ہے, لیکن کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب روشنی مدھم پڑ رہی ہے, ہم نے ادھر سے نکلنا ہے. اب باقی سارے خطاب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے ہوں گے. میں پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ جو خیبر سے کراچی تک اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں, دلیروں کی قافلے کی قیادت کر رہے ہیں, ان کی قیادت کر رہے ہیں جنہوں نے منہاج برنا کا علم بلند کر رکھا ہے, جنہوں نے نثار عثمانی کا راستہ اپنا رکھا ہے. میں درخواست کروں گا پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ ذوالفقار صاحب سے کہ وہ آئیں اور یہاں سے کوچ کا ارشاد فرمائیں, اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. سنا ہے کہ راستے میں رکاوٹیں بہت ہیں. میں نے غریدہ فروخی سے کہا تھا کہ آج ذرا تیار ہو کے آنا, آپ نے کمانڈو ایکشن کرنا ہے ادھر, اور وہ بھی پہنچ گئی ہے. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. غنڈہ گردی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. دہشت گردی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے. صحافیوں کا معاشی قتل بند کرو, صحافیوں کا معاشی قتل بند کرو. تیز ہو, تیز ہو, جدوجہد تیز ہو, تیز ہو, تیز ہو, جدوجہد تیز ہو. عزیز ساتھیوں, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں ضرور یہ کہوں گا کہ راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ کے ایکٹیوسٹ, ان کے عہدیدار افضل بٹ صاحب, چیئرمین ایکشن کمیٹی, انہوں نے یہ میلہ گرم کیا, فضا گرم کی اور تمام ملک سے ساتھیوں کو بلایا. بحیثیت پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ہمارے جد و جہد کا, جس کو ہم آغاز کر رہے ہیں, سٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک طویل ہماری جد و جہد ہے. ہماری جد و جہد ختم ہونے والی نہیں ہے. میں تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے آ کر اپنی ایک یکجہتی کا اظہار کیا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا. میں سمجھتا ہوں یہ جد و جہد صرف اور صرف یہ جد و جہد صحافیوں کے نہیں ہیں, یہ جد و جہد پی ایف یو جے کے نہیں ہیں, یہ جد و جہد پوری سوسائٹی کی ہے. اس لیے کہ صحافی آزادی صحافت کے لیے نہیں لڑ رہا, وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے بھی لڑ رہا ہے, فریڈم آف اسپیچ کے لیے بھی لڑ رہا ہے, جو میرے خیال میں یہ پوری سوسائٹی کی جنگ ہے, ڈیموکریٹک فورسز کی جنگ ہے. اس میں قطعاً یہ پولیٹیکل پارٹیز نہ سمجھیں کہ یہ وہ آ کے, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ یقین ضرور دلا رہے ہیں, اس جد و جہد میں ان کو شامل ہونا پڑے گا. یہ جب مومنٹم گین کرے گا یہ اس میں وہ شامل ہوں گے. ابھی تو افضل بٹ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی مختلف ہیلو بہانوں سے. مجھے جب کل انتظامیہ کی یقین دہانی آ رہی تھی کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, اسی وقت مجھے شک تھا کہ یہ انگیج کرنا چاہتے ہیں, آگے یہ ضرور وہ کہیں گے. جب وہ دیکھیں گے کوئی کمزور آدمی جب دیکھتا ہے اس کے پاس کوئی آرگومنٹس ختم ہو جاتے ہیں, اس کے بعد وہ وائلنس پہ اتر آتا ہے. ضرور ان کے پاس وائلنس جو ہے یہ کریں گے, چاہے وہ گرفتار کریں, چاہے وہ جیلوں میں بھریں, چاہے وہ ہمیں ڈنڈے اور آنسو گیس کا وہ کریں. اس کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا اور ہم تیار ہوں گے. دوسری ایک بات ضرور میں یہ کہوں گا, پی ایف یو جے اس پلیٹ فارم سے, یہی پی ایف یو جے جو ہے وہ آپ کی ہے. انہوں نے تو بنا دیے, رات کو انہوں نے 4-5 پی ایف یو جے بنا دیے, اعلان کرنے شروع کر دیے. آپ لوگوں کو گھر ملے گا, آپ لوگوں کو فلیٹس ملیں گے, آپ لوگوں کو حقوق ملے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر اپنے حقوق دینے تھے 3 سال آپ کہاں تھے, دے دیتے نا اس وقت. آئی ٹی این ای کا جج پچھلے 8 ماہ سے نہیں ہے, پریس کونسل آف پاکستان کا چیئرمین جو ہے پچھلے 3 سال سے نہیں ہے, آپ کہاں تھے اس وقت؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف ہمیں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. حامد میر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, یونٹی ہونی چاہیے, اور یونٹی ہوگی تو اپنے آبجیکٹو حاصل کر سکیں گے. ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ تمام دوستوں سے, تمام شرکاء سے میری درخواست ہوگی,
डिसिप्लिन का ख्याल रखें। डिसिप्लिन आप वेल डिसिप्लिन होके जाएंगे और अपने उस मंजिल तक पहुंचेंगे तो मेरे ख्याल में आप एक मिसाल भी कायम करेंगे। अगर आप जो है बिल्कुल एक डिसिप्लिन से आउट होके जाएंगे तो मेरे ख्याल में रेवड़ में और हम में बड़ा फ़र्क है। जानवरों का रेवड़, लेकिन वो भी जाते हैं डिसिप्लिन में, क्योंकि लाठी देखकर। हम समझते हैं अपनी अकल फरासत से हम अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करें और हमने वहाँ पहुँचना है और एक मिसाल कायम करनी है। बहुत शुक्रिया जी। अजीज साथियों, अभी हमारा काफिला यहाँ से रवाना होगा। इस बुज़दिल हुकूमत ने, अभी मुझे मुबारक ज़ेब साहब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं RIUJ के, उन्होंने इतला दी है कि उन्होंने डी चौक को ताला लगा के बंद कर दिया है। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि हमारी तारीख से आप गवाह हैं, हमने जो ऐलान आज तक किया है हमारे साथियों ने जाने तो दे दी, लेकिन वो वादा जरूर वफा किया। अभी हम अपना रूट तब्दील करेंगे, यहाँ से हम मैरियट होटल के रास्ते से होते हुए इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के सामने पहुंचेंगे और पार्लियामेंट के सामने ही धरना होगा। बट तेरे जान साथ बेशुमार बेशुमार, बट तेरे जान साथ बेशुमार बेशुमार। हम सब यहाँ से इकट्ठे होकर पैदल इकट्ठे जाएंगे। गाड़ियाँ यहीं पे पार्क कर दीजिए।